وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں. اللہ کریم رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے، گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے. اس لیے محبت سے ایک دفعہ کوئی زبان خاموش نہ رہے. درود پاک پڑھیے سارے مل کے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بعد از حمد و صلاۃ قابل عزت و تکریم اسٹیج کی زینت مقتدر علماء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے ایک عزیز محترم ساجد مرحوم صاحب ان کے ختم چہلم کے اندر حاضر ہیں. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق و مالک ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و احادیث کے مطابق سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اور ہمارے جو عزیز اس دار فانی سے چل بسے ہیں، اس سارے اہتمام کی برکت سے، اس سارے ثواب کی برکت سے اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خالق کائنات خاتمہ بالایمان فرمائے. میں جب یہاں پہ آیا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید 11:30 دعا کا ٹائم ہوگا. پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے شاید 12 بجے ہو، لیکن ابھی جو ہے وہ محترم ہمارے جو اسٹیٹ سیکٹری ہیں، نام سے میں واقف نہیں ہوں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ 12:30 بجے تک انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی. آپ حضرات جب اپنے معاملات کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اور اپنے مرحوم بھائی کی بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں، تو پھر اگر آپ کو اب دعا کا وقت پتہ چل گیا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں. میں انشاءاللہ تعالی، میری یہ عادت ہے کہ جو مجھے وقت دیا جاتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر بات کو پورا کروں اور کسی کو رنجیدہ نہ ہونا دیا جائے. آپ کافی دیر سے آپ نے تلاوت کلام الہی بھی سنی. ماشاءاللہ قرآن حکیم کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محبوب احمد سلطانی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کلام الہی فرمائی ہے. حضور علیہ السلام کی نعتیں بھی آپ نے سنی. تو تلاوت کلام الہی کو سننے کی، نعت خوانی سننے کی ایک روحانیت ہوتی ہے، ایک کچھ کیفیات ہوتی ہیں. کچھ پیطاری ہوتی ہیں، کچھ پیطاری نہیں ہوتی. کچھ اس کو سمجھ پاتا ہے، کچھ نہیں سمجھ پاتا. لیکن جو قرآن و احادیث کے مطابق بات کی جائے، اگر بندہ غور کرے تو ہر بندے کو سمجھ آتی ہے. اگر آپ کسی بندے کی 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کی وہ کلام پڑھتا رہے، نعت پڑھتا رہے اور وہ پڑھ کے تو چلا جائے، اس نے اپنا کام کر لیا اور چلے گئے، تو جو بیٹھے ہوتے ہیں سامعین وہ پریشان ہوتے ہیں. امتحان تو ہمارا ہے،
جو آتا ہے پڑھتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے یا چلا جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کب فارغ کیا جائے گا. تو یہ ہمارا ایک کچھ عرصے سے مزاج بن گیا ہے. تو اس مزاج پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو اصل مقصد ہو ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. انشاءاللہ تعالیٰ جو دعا کا ٹائم بتایا گیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ ختم شریف پڑھ کے ہم اس وقت میں دعا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. عزیزان گرامی، قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر چند آیات بینات سورہ انفطار کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت. قیامت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں یہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی کو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، ہمارا سارا کچھ یہیں پہ ہے، اولاد ہے، دولت ہے، گھر ہے، سرمایہ ہے، سارا کچھ یہاں پہ ہے تو ہم نے بھی یہاں پہ رہنا ہے. یہ نہ سمجھ بیٹھنا. یہ جو تمہیں اتنا مضبوط آسمان نظر آتا ہے تو فرمایا کہ اذا السماء انفطرت، کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، ٹوٹ پڑے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ ہم جو تارے دیکھتے ہیں تو فرمایا کہ یہ ٹوٹ کے نیچے گر پڑیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہم جو دریا جو سمندر دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میٹھے چل رہے ہیں دوسری طرف کڑوے چل رہے ہیں، فرمایا کہ یہ پھٹ کے ایک دوسرے میں مل جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے سمندر بھی، ایک دوسرے میں مل جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمایا کہ جو قبروں کے اندر ہیں انہیں اٹھا دیا جائے گا، ہر کسی کو باہر نکال دیا جائے گا. جو مر چکے ہیں اپنی اپنی قبروں میں پہنچ چکے ہیں، کسی کو 4 سال گزرے ہیں یا 4000 سال گزرے ہیں یا 4 لاکھ سال گزر چکے ہیں، جو بھی اس زمین کے نیچے پہنچ چکا ہے جب رب کا حکم ہوگا تو فرمائے کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، فرمائے کہ انہیں قبروں سے اٹھا دیا جائے گا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، فرمایا کہ وہ دن اس وقت پھر ہر کوئی یہ جان لے گا کہ اس نے کیا اپنے لیے آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑ کر دنیا میں گیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ جب تو نے یہ ساری باتیں سن لی ہیں، نہ یہ زمین اس طرح برقرار رہے گی، نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ کہکشاں، نہ یہ ستارے رہیں گے، نہ یہ جہان کی رونقیں ہوں گی، ساری چیزوں کا تجھے پتہ ہے، تجھے جان لیا ہے. تو فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ کون سی وہ چیز ہے کہ جس نے ہمیں اپنے رب سے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا کہ وہ رب اتنا کریم رب ہے کہ جس نے تجھے بنایا ہے اور ٹھیک ٹھیک بنایا ہے. عدل جسے کہا جاتا ہے، جس طرح تجھے بنانے کا حق تھا اس طرح سے تجھے بنایا ہے. تو انسان تو پھر بھی اپنے رب سے غافل ہے. اس سے آگے بھی بہت ساری باتیں اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہیں، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، اسی پہ ہم غور کرتے ہیں. عزیزان گرامی، میں اور آپ غور کرتے ہیں، جب ہم پیدا ہوئے اس وقت دیکھیں، ہم جب دنیا میں آئے میں اور آپ، کیا ہمارے جسم کے اوپر لباس تھا؟ کیوں جی ہمارے جسم کے اوپر لباس تھا؟ نہیں تھا. کیا ہم جب دنیا میں آئے تو ہم کھا پی رہے تھے؟ نہیں کھا پی رہے تھے. کیا ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا باپ ہے؟ ہم پہچان چکے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے، ہم پہچان چکے تھے کہ یہ میری ماں ہے. ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا. کیا جس وقت میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں
ہم اپنے ہاتھ سے کچھ اٹھا کے کھا سکتے تھے؟ نہیں کھا سکتے تھے۔ کسی کی بات کو سمجھ سکتے تھے؟ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ہم یہ دنیا کی سہولیات استعمال کرتے رہے۔ رب کریم نے ہماری خوراک کا ماں کے ذریعے اہتمام فرمایا کہ ماں نے اپنا دودھ پلا کر ہمارے جسم کے اندر وہ طاقت ڈالی کہ اللہ کریم کی قدرت سے ہم اٹھ کے چلنا شروع ہو گئے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے غافل کر دیا ہے اپنے رب کریم سے، اپنے اس عظمت والے رب سے، اس بزرگی والے رب سے کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے؟ ارے تم چل نہیں سکتے تھے، تیری ماں، تیرے باپ، تیرے بھائی بہن کو تیرا سہارا بنایا، وہ تیرا ہاتھ پکڑ کے چلا، اب چلتے چلتے تجھے چلنا آ گیا، تو کھا بھی نہیں سکتا تھا، تیری ماں باپ نے اللہ کی نعمتیں اٹھا اٹھا کر تیرے منہ میں ڈالی، تو نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ یہ تیرے رب کریم کا کرم ہے تجھ پر۔ اب اللہ کریم نے تجھے زندگی دی، صحت دی، عمر دی، تو جوانی کو پہنچ گیا، اب تو اپنے آپ کو ہر چیز سے بے پرواہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں جوان ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے۔ میرے بھائی اس وقت سوچ، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں اس وقت کو کہ جب میں اور آپ اپنا ہاتھ نہیں لا سکتے تھے، منہ میں کچھ ڈال نہیں سکتے تھے، جب میں اور آپ اپنے جسم کے اوپر لباس پہن نہیں سکتے تھے، جب میں اور آپ اپنی ان ٹانگوں کے ساتھ جس کو ہم آج بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، ان کے اوپر اپنا وزن اٹھا نہیں سکتے تھے، تو اس وقت کو یاد کریں اور اب کو یاد کریں جب اللہ کریم نے اتنی کرم نوازی فرمائی کہ اپنی ٹانگوں پہ ہم سینکڑوں کلو وزن اپنا، بعضوں کا درجنوں کلو ہے، درجنوں تو ہر کسی کا ہے جو جوان ہے، لیکن سینکڑوں بھی کسی کا ہوتا ہے، سینکڑوں کلو گرام اپنا وزن اپنی ٹانگوں پہ اٹھا لیا، تو یہ رب کا کرم ہے کہ نہیں؟ کتنا اس مالک نے کرم فرمایا، اپنے منہ میں کچھ ڈال نہیں سکتے تھے، اس نے وہ زندگی اور صحت دی کہ کئیوں کے منہ میں ڈالنے کے ہم قابل ہو گئے، اپنا آپ اٹھا نہیں سکتے تھے، اس نے وہ زندگی اور صحت دی کہ کئیوں کا رزق اور کئیوں کی مال اور جان کے محافظ ہم بن گئے۔ یہ رب کا کرم ہے یا نہیں ہے؟ اس نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، اس نے بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ انسان اپنے رب کو بھولے بیٹھا ہے، انسان اپنے خالق اور مالک کو بھولے بیٹھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم جس عزیز کے ختم چیلم میں موجود ہیں، تو اسے کیا پتا تھا کہ میں نے دکان بند کر کے صبح کھولنی ہے یا نہیں کھولنی، رات میری اس گھر کے اندر جیتے ہوئے ہے یا نہیں ہے، میں نہیں پتا تھا اس بات کا کہ کیا میں نے کھانے سے فارغ ہو کر یا کھانا ابھی کھانا ہے یا نہیں کھانا، کیا میں نے اپنا لباس تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ انسان کو اتنی چیز کا بھی جب علم نہیں ہے تو پھر غرور کس چیز کا ہے، گھمنڈ کس چیز کا ہے، اپنے آپ کو بڑا بڑا بنا پھرتا ہے انسان، چلتے پھرتے یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں، تھوڑا سا سر میں تکلیف ہو جائے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہائے مجھ پہ مصیبت آ گئی، ہائے مجھ پہ تکلیف آ گئی۔ ایک 5-7 حصے کے درد کی وجہ سے یہ انسان اپنی ساری نعمتیں بھول کے بیٹھ جاتا ہے، رب کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، باقی سارا جسم سلامت ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر ہم نہیں کرتے، تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے بے صبری اور ناشکری کا اظہار شروع کر دیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج کل ہماری محفل کے اندر بھی کچھ اس طرح کے کلام پڑے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بے صبری اور صدمے کو یاد دلانا یہ نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ جس کو کوئی دکھ پہنچا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے، پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے۔ کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ کسی دوسرے بھائی کو تکلیف ہو، کسی کو دکھ ہو، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تکلیف صرف اس پہ نہیں آئی، یہ مجھ پہ بھی اتنی ہے۔ اللہ کریم نے واضح قرآن حکیم کے اندر ان باتوں کو بیان فرمایا ہے، ان کی تفصیل کے اندر میں نہیں جانا چاہتا۔ سورہ عصر کے اندر یہ اللہ کریم نے 4 باتوں کو بیان فرمایا ہے کہ جن کا تعلق
دنیا کی زندگی کے ساتھ ہے، دو کا تعلق جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے آخرت کی زندگی کے ساتھ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں جن کا تعلق صرف بندے کی اپنی ذات اور آخرت کے ساتھ ہے۔ دو چیزوں کا ذکر فرمایا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ فرمایا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان والا بھی ہو، نیک اعمال کرتا بھی ہو، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلقات سے بھی فرمایا کہ جو دوسروں کو صبر کی وصیت بھی کرتا ہو، اچھی بات بھی بتاتا ہو۔ تو اللہ کریم کو پتہ تھا کہ انسان کمزور ہے، اس کو جب دکھ آئے گا، تکلیف آئے گی تو ہو سکتا ہے بے صبری کرے، دوسرے انسان کو اس کا سہارا بنا دیا۔ اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا، تو ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے یا ایک دوسرے کے لیے دکھ کو بڑھانا چاہیے، بے صبری کرنی چاہیے، واویلت کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب گزشتہ ختم شریف ہوا تو اس پہ میں نے یہ حدیث پاک عرض کی تھی، فرمایا کہ انما الصبر عند الوقت، فرمایا کہ صبر وہ ہے کہ جو پہلے وقت میں صبر کیا جائے، یوں ہی مصیبت آئی، یوں ہی دکھ پہنچا، اسی وقت بندہ مومن نے کہا کہ مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تو اللہ کریم اس جہان کے اندر بھی سرخرو فرما دے گا، اور خالق کائنات اس شکر گزاری اور صبر کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر کا بدلہ جو ہے ثواب الجنہ، فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ کریم جنت عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ جن کا نکاح پہلے کسی اور صحابی رسول سے تھا، بڑے نیک تھے، پارسا تھے، اتنے متقی اور پرہیزگار تھے کہ وہ خاتون فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات کے بعد، اللہ رسول کے بعد، اگر دنیا میں میں یہ سمجھتی تھی کہ کوئی سب سے نیک، متقی اور صاحب تقوی اور با اخلاق خاوند کسی کو ملا ہے تو وہ مجھے ملا ہے۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سن رکھی تھی کہ جب بندے پہ کوئی دکھ، کوئی مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے کہ مالک جس طرح تو راضی ہے اس طرح میں بھی راضی ہوں، تو اللہ کریم اسے وہ نعمت عطا فرمائے گا جو پہلے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگی۔ تو اس خاتون کا وہ خامد فوت ہو گیا، وہ صحابی رسول اچانک فوت ہو گئے، اس پہ اتنا صدمہ پڑا، ظاہری بات ہے اب جس کا خامد کسی کی بات نہ بھی مانتا ہو، بیوی کی بات نہ بھی مانتا ہو، پھر بھی اس کے لیے بہت سہارا ہوتا ہے۔ یہ اس خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کا خامد اس دنیا سے چلا جائے کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، اس کے سر کا سہارا جو ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو عزیزہ نے گرامی، میں بات عرض کر رہا تھا حضور علیہ السلام کہ وہ صحابیہ جب ان کا خامد فوت ہوا، انہوں نے کہا کہ مالک تیری رضا پہ راضی ہوں، اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھے۔ جب یہ پڑھا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا با وفا خامد دنیا سے چلا گیا، اس کے زبان پر کوئی لفظ بھی نہیں آیا سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کوئی اپنی زبان سے واویلا نہیں کیا، کوئی اس نے کوئی رب کو کوئی جو ہے نا وہ دکھڑے والی بات جو ہوتی ہے تو غم والی بات اس کی زبان سے سنی ہی نہیں ہے۔ جب کچھ عرصہ گزرا، عدت مکمل ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے اس بیوی کو اپنے نکاح کے لیے منتخب فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ فرماتی ہیں کہ دنیا کے اندر مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ تو جب وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو پہلی رات کو ہی جب رخصتی ہوئی تو میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہر ایمان پہ میرا یقین ہے، ہر آپ کے فرمان پہ میرا یقین ہے، اعتقاد ہے، میں عقیدہ رکھتی ہوں، جو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی کی کوئی نعمت چلی جائے، کوئی دکھ ہو تو وہ صبر کرے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ پڑھے، تو اللہ کریم پہلے سے بڑھ کر اسے نعمت عطا فرمائے گا اور اس کو سکون عطا فرمائے گا۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا خامد میں یہ سمجھتی تھی کہ دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر وا وفا خامد نہیں ہوگا، لیکن جب میں نے وہ آپ کی حدیث پاک سنی، میں نے صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے یہ میں نے الفاظ پڑھے ہیں، تو اللہ کریم نے آپ کی صورت میں مجھے اس خامد سے ہزاروں درجے بہتر خامد عطا فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دکھ آ جانا، تکلیف آ جانا، یہ
کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ وہ معاملات ہیں کہ جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پہ ڈالے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو یہ دکھ نہ رہے کہ مصیبت ہم پہ ہی آئی ہے، بلکہ سب سے جو اللہ کریم کے مقرب انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اللہ کریم نے انہیں بھی مختلف آزمائشوں کے اندر ڈالا اور انہوں نے صبر کیا اور اپنی امتوں کے لیے وہ ایک راہگیر کی طرح بن گئے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کا صحیح معنوں میں اعتماد بھی رکھنا چاہیے، اعتقاد بھی رکھنا چاہیے، اور ہر وقت بندے کو اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کی ذات کے لیے نفع مند بننا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو ایسے گزاریں۔ میں ایسے ہر موقع پہ جو بھی عزیز ہوتے ہیں، کوئی عزیز و اقارب جن کا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو میں تو ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ کے کسی عزیز والد والدہ ماں باپ یا بہن بھائی کے جانے کے بعد کوئی اچھے لفظوں میں انہیں یاد کر رہا ہے تو ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اس مخلوق نے اس کے لیے اچھی گواہی دے دی تو خالق ان کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و حدیث کی روشنی میں سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔